اس کی مثال ایسے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے تو آپ اس مہمان کے لیے انتظام پہلے سے کرتے ہیں، پہلے سے یہ انتظام کرتے ہیں کہ اسے کہاں لٹانا ہے، پہلے سے یہ انتظام کرتے ہیں کہ وہ کتنے ہیں تو کیسا انتظام کیا جائے، کہاں رہیں گے، کہاں سے کھائیں گے، پورا انتظام ہم پہلے سے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی بھی کمی نہ رہے، رائٹ؟ میں چاہوں گا آپ لوگ بھی میرا ساتھ دو۔ ہم پہلے ہی سے انتظام کرتے ہیں کہ مہمان جو ہے ہم سے ناراض ہو کر نہ جائے، تو اس مہمان کے لیے ہم پہلے سے کیا کرتے ہیں؟ تیاریاں کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا اس مہمان کی اہمیت ہمارے نزدیک ہے۔ اگر اس مہمان کی اہمیت نہیں ہوتی تو ہم تیاری کیوں کرتے؟ ہم تو کہتے آئے گا کہیں کونے میں رہ کے چلے جائے گا۔ ہم تو یہ سوچتے کہ یہ بوجھ آ رہا ہے بہت بڑا، کیسے بس یہ 2 دن رہے اور یہاں سے نکل جائے۔ لیکن ہم جو پہلے ہی سے تیاری کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اور یاد رکھیے آپ مہمان کی جیسی مہمان نوازی کرتے ہیں نا تو مہمان پھر بدلہ بھی ویسے ہی دیتا ہے، آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ جب دوبارہ اس کے گھر جاؤ تو وہ چاہے گا اور اچھے سے آپ کا خدمت کروں، آپ کی خدمت جیسے آپ کریں گے نا اس سے زیادہ اچھے سے وہ مہمان کرنا چاہے گا۔ تو رمضان کا بھی یہی معاملہ ہے، سیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم نے کیا تیاری کی؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ کچھ بھی تیاری نہیں کی ہم نے، ہم صرف سوچ رہے آئے گا رمضان کا مہینہ، آئے گا۔ اور جو کاروبار والے وہ سوچ رہے کہ لیگ پیس کی دکان ایک بڑھا لوں گا، کاروبار والے سوچ رہے کہ شربت کی دکان بڑھا لوں گا۔ ہے واللہ یہی چلتا ہے ہمارے ذہن و دماغ میں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کے پاس، خصوصاً مسلمانوں کی طرف سے، کہ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے نہیں بلکہ کھانے پینے کے لیے ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ کاروبار کرنے کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھیے، آپ مسلمان محلوں میں جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا حال ہے۔ رات بھر مسلمان جاگتے ہیں اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر جو سوتے ہیں تو ڈائریکٹ کب اٹھتے؟ 2 بجے۔ اس کے بعد اٹھ کے سب سے لیٹ والی جہاں ظہر کی نماز ہوتی ہے 2:30 بجے، 2:45 بجے، وہاں جا کر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم نے روزے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کے بھوکے رہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک میں بھوکے رہتے ہوئے اللہ کو راضی نہ کر لو، سب سے مین چیز ہے رمضان میں اللہ کو راضی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى من ثلث الليل الآخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ آگے آئیے، پہلے آگے کی صفوں کو مکمل کرنا یہ اہم ہے، کیونکہ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر سے آگے نہ بڑھے، لیکن اگر آگے جگہ خالی رہے گی تو پیچھے والا ویسے ہی تو آگے آئے گا، تو گنہگار وہ نہیں رہے گا بلکہ وہ رہے گا جو پیچھے خالی جگہ رکھ کے بیٹھا ہے۔ تو پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرنا چاہیے۔ آپ بھی آگے آ جاؤ، ادھر پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرو، آ جاؤ۔ ہاں، تو ہماری بات کہاں چل رہی تھی؟ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے، ہر رات۔ اور رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ ایسا مہینہ ہے اللہ رب العالمین ہر نیکی کو بڑا بڑا کر دیتا ہے۔ آپ عام دنوں میں نیکیاں کرو تو ثواب تو ملے گا ہی، لیکن رمضان میں کرو گے تو پلس 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 ثواب ملے گا آپ کو۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے سب سے پہلا عزم یہ کرنا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کو عام مہینوں کی طرح نہیں گزاریں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے مہینے میں سب سے پہلا عہد یہ کرو اپنے آپ سے کہ میں رات بھر جاگ کے دن بھر سوؤں گا نہیں، کوشش کروں گا کہ اللہ کو راضی کر ہی لوں۔ جب آپ ہمارے اسلاف کی زندگی اٹھا کر دیکھو گے نا تو بعض سلف سے یہاں تک ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو جو دنیا سے جا چکا ہے، قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، پوچھا جائے کہ آپ کو کیا چاہیے دنیا سے، غور کرو، پوچھا جائے کہ آپ کو دنیا سے کیا چاہیے، وہ کہے گا کہ مجھے رمضان المبارک کا ایک دن چاہیے۔ اللہ اکبر! اتنی اہمیت ہے رمضان المبارک کی کہ جو دنیا سے جا چکے نا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں رمضان کے مہینہ چاہیے پورا کا پورا، نہیں، وہ کہہ رہے رمضان کا ایک دن چاہیے بس، کیونکہ انہیں
دنیا سے جانے کے بعد پتہ چل گیا کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے، لیکن اب پچھتانے کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، آپس میں رشتہ دار بات چیت بند کر کے بیٹھے آتے، اور اس لیول کی بات چیت بند کرتے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کی تعریف سننا پسند نہیں کرتے۔ جہاں سامنے دکھ گیا وہ جس سے میرا تھوڑا لفڑا ہوا ہے، میں کیا کروں گا، نیچے منڈی کر کے چلا جاؤں گا، لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہو تو سب سے پہلے روتے ہوئے وہی بندہ پہنچ رہا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہو گئی؟ میں نے ان سے بات چیت نہیں کی، میں بند کر کے بیٹھ گیا، مجھے معاف کر دے۔ بھائی اب کیا معاف کرے گا، وہ تو چلے گیا دنیا سے، اب پچھتاوے کیا فائدہ؟ وہ بندہ تو اٹھ کے آپ کے گلے لگنے والا نہیں ہے۔ اور اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے، جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے نا تب سوچتے ہیں اب جب وہ نکل گیا تو لگے گا ہی لگے گا، اب آپشن دوسرا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ بھی ہے، ابھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم سوچتے چلو چل رہا ہے، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں گے تب سوچیں گے اللہ ایک دن دے دے رمضان کا، صرف ایک دن چاہیے اللہ۔ اور جب ملنے والا کتنا بھی کہہ لو، کتنا بھی اللہ سے گزارش کر لو، لیکن آپ کو ایک دن کیا ایک سیکنڈ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں آ رہا ہے رمضان، تو اس رمضان اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ اگر آپ رمضان میں زندگی تبدیل نہیں کر رہے تو کیا فائدہ؟ رمضان آ گیا زندگی میں تو یاد رکھیے رمضان کیا کر کے جائے گا پتہ ہے آپ کی زندگی میں؟ سب متوجہ ہوں ادھر۔ رمضان آپ کی زندگی میں کیا کر کے جائے گا؟ آپ کے دل کو اللہ کی یاد کی طرف لگا کر جائے گا، اگر آپ اس کا صحیح استعمال کرو گے۔ اور جب وہ آپ کے دل کو پھیر دیا اللہ کی طرف تو یاد رکھو اب آپ عبادت کرنے نہیں لگ جاؤ گے، بلکہ آپ کو عبادت سے محبت ہو جائے گی۔ اگر آپ کی ایک نماز بھی چھوٹ رہی ہے تو آپ کو اتنی تکلیف ہوگی، اپنے آپ پر اتنا غصہ آئے گا کہ آپ سوچو گے کس کام کی وجہ سے میری نماز چھوٹی، وہ کام ہی چھوڑ دوں میں۔ یہ ہے دلوں کا پھیرنا، اور یہ رمضان میں اللہ رب العالمین پھیلتا ہے، آپ کے دلوں کو پھیرے گا اللہ، لیکن شرط ہے کہ رمضان کو گزارو تو ویسا۔ اگر آپ رمضان کی تیاری کرو گے، پہلے سے اللہ سے دعا کرو گے اللہ میری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے، پہلے سے دعائیں کرو گے کہ اللہ رب العالمین جب ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم تیری عبادت کریں گے۔ سب سے پہلا عہد کہ فرض روزے چھوڑیں گے ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا کیا ہے، دھوپ بڑھ گئی چھوڑ دو، اتنا ہلکا نہیں ہے میرے بھائی۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ؟ 5۔ کتنی چیزوں پہ؟ 5۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، الحمدللہ ہم سب پڑھے ہوئے، ہم سب کلمہ تو پڑھے ہوئے۔ و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، افسوس ہم نہیں کرتے، بنیاد ہماری کچی ویسے ہی ہے، تھوڑا ڈگمگ ہے۔ و ایتاء الزکوٰۃ، وہ بھی ہم پیچھے، زکوٰۃ دینے میں کون آگے بڑھ کے سوچ رہا ہے کہ میرے مال کی زکوٰۃ آئی؟ چور راستے نکالتے کہ چاندی ابھی آج کے ٹائم پر کیا ہے، تھوڑی کم چل رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر کیا ہے، دونوں کا بھاؤ کیا چل رہا تھا؟ برابر چل رہا تھا۔ تو سوچتا ہے انسان کیسے بھی میں زکوٰۃ دینے سے بچ جاؤں، تو اس میں بھی کمزور، صرف اور صرف کلمے میں صحیح ہے، باقی نماز میں بھی کمزور۔ کتنے تھے فجر کی نماز پڑھے؟ میں نہیں کہہ رہا ہاتھ اٹھاؤ، اپنا اپنا محاسبہ کرو، تو پتہ چلا کیا ہے، ہم کمزور ہے، کھوکھلے ہے۔ بنیاد کسے کہتے؟ بنیاد کہتے یہ جو مسجد کھڑی ہوئی ہے یہ پلروں کے اوپر کھڑی ہے، یہی ستون ہے۔ اگر یہ پلر گر جائے تو مسجد کھڑی رہے گی؟ بول لو، نہیں کھڑی رہے گی۔ اسی طریقے سے اسلام کے بھی 5 ستون ہیں، یہ ستون کے اوپر آپ کا ایمان کھڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کے یہ ستون گریں گے تو آپ کا ایمان بھی کیا ہو جائے گا؟ بے بول لو، ایمان بھی گر جائے گا ہمارا۔ آپ اگر نہیں بولو گے تو یقین مانو تقریر تو سب کرتے ہیں، خطبے تو سب دے رہے آ کے، لیکن اصل ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں بات اترے، سمجھے؟ اصل کس زبان میں خطبہ ہوتا تھا؟ مجھے بتاؤ جلدی جلدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کون ہوتا تھا؟ عربی۔ ہاں ماشاء اللہ، ایسا بولو۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ خطیب کا جواب دیا جا سکتا ہے، سمجھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی میں خطبہ ہوتا تھا، ہم تو عربی میں نہیں دے رہے، ہم تو اردو میں دے رہے، تو سنت کی کیا کر رہے؟ مخالفت کر رہے۔ تو اردو میں کیوں دے رہے؟ تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات اترے۔ اب میں اردو میں خطبہ دے رہا ہوں اور آپ کو پھر بھی پلے نہیں پڑ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس سے اچھا عربی میں نہ دے دوں، سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ تو میرا مقصد یہاں آنے کا صرف یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بات اترے، آپ کے دماغ میں، آپ کے دلوں کو بات جا کے لگے۔
کہ واللہ ہم بہت پیچھے ہیں اعمال میں، تقریریں تو بڑی بڑی سن رہے لیکن اعمال میں بہت پیچھے ہے. کیا بات چل رہی تھی؟ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی کیا؟ کلمہ. دوسرا کیا؟ نماز جس میں ہم ڈگمگ ہے. پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ، اس میں بھی ہم کیا ہے؟ ڈگمگ ہے. پھر ہے روزہ، وہ بھی بنیاد ہے. بنیاد کا کیا مطلب؟ اگر آپ روزے چھوڑو گے تو آپ کے ستون گر رہے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے دنیا سے جانے کے بعد اتنا پچھتاوا ہمیں ہوگا، اتنا پچھتاوا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. ہم تصور نہیں کر سکتے، واللہ کہہ رہا ہوں تصور نہیں کر سکتے. ہماری زندگی میں آ رہا ہے رمضان کا مہینہ نا، تو ہم سوچے بس بدلنا ہے زندگی، کچھ بھی ہو جائے اس مہینہ میں زندگی بدلوں گا. سب سے پہلی چیز روزے کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ قضا نہیں کروں گا. کتنی بھی زیادہ مجھے نوکری پر جانے پڑ جائے، ایک چیز یاد رکھو، ایک انسان اے سی میں بیٹھ کر روزے رکھ رہا ہے، دوسرا دھوپ میں مزدوری کر کے روزے رکھ رہا ہے، تو دونوں کے ثواب برابر نہیں ہو سکتے. یاد رکھو. اللہ اکبر. کیونکہ وہ اللہ ہے. اللہ تو جانتا ہے نا کہ میرا بندہ کس کنڈیشن میں روزے رکھا ہے. آپ کے تقوی کا ثواب ملے گا آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ تقوی ہاں ہونا. تقوی دل کے ارادے کا نام ہے. میں نہیں پہچان سکتا آپ کے اندر کتنا تقوی ہے، نہ آپ جان سکتے میرے اندر کتنا تقوی ہے. سمجھے بات؟ تو ہمیں سب سے پہلی چیز، چاہے مزدوری کرنے جاؤں چاہے اے سی میں بیٹھوں، روزہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. کچھ بھی ہو جائے سب سے پہلے عہد کریں گے انشاءاللہ، کچھ بھی ہو جائے روزہ چھوڑنا ہی نہیں ہے. کچھ بھی ہو جائے روزے تو رکھوں گا، پورے کے پورے 30 روزے. اگر آپ ایک چیز یاد رکھو، عہد کرو گے نا تو اللہ بھی مدد کرے گا. لیکن اگر آپ عہد ہی نہیں کر رہے ہو تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. عہد کر لو، رکھوں گا چاہے جو ہو جائے. دوسری اہم چیز، گناہوں کو چھوڑوں گا. یہ نہیں کہ میں روزہ رکھا ہوا ہوں اور مغرب جیسے ہی ہو فوراً جا کے سگریٹ پینے لگ جاؤں. یہ نہیں کہ مغرب جیسے ہی ہو فوراً جا کر کیا کرنے لگ جاؤں؟ گٹکا کھانے لگ جاؤں. یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہے نہیں ہے؟ بول لو. ہے نا اللہ کو ناراض کرنے والے؟ مانتے ہم غلط کام ہے، ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے، ہمارے دل کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ہم پھر بھی وہ کام کر رہے اور سوچ رہے اللہ راضی ہو جائے گا. اگر آپ کہہ لو بھائی کہ حرام نہیں ہے مثال کے طور پر، جبکہ حرام ہے، آپ تصور کر لو کہ بھائی سگریٹ پینا حرام نہیں ہے، کیا ہے پھر؟ مکروہ ہے. مکروہ کا کیا مطلب؟ ناپسند ہے. ناپسند کس کو ہے؟ بول لو. ناپسند کس کو ہے؟ اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ اللہ اور اس کے رسول کی ناپسند چیز کو کر کے سوچ رہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. بھائی کسی اینگل سے سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں. اگر آپ فجر سے مغرب تک رکے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ آگے بھی رک سکتے. مرے تو نہیں نا؟ فجر سے مغرب تک مرے نہیں مرے، اس کا مطلب آگے بھی زندہ رہو گے، نہیں مرو گے. یہ ہمارے اندر ہے نا، نہیں میں نہیں رہ سکتا اس کے بنا، کچھ بھی ہو جائے مجھے کرنا ہی پڑتا ہے، لت ہے یہ، نہیں کروں گا تو میرے ساتھ بیماریاں آ جائے گی. لوگ میرے پاس لاتے بہانے ایسے. بھائی یہ بہانہ ہے، اور اگر آ بھی گئی نا بیماری تو یہ شہید ہو جاؤ گے آپ موت میں. کیونکہ آپ کس کے لیے چھوڑے؟ بول لو. اللہ کے لیے چھوڑے. تو آپ جو کام اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہو اور اس حال میں موت آئے تو اس سے خوش نصیبی کی موت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے سلف کو دیکھو گے تو ہمارے ایک عالم صاحب بیان کیا کرتے تھے کہ ان کے استاد محترم، ان کو کینسر ہو گیا. غور سے سنو، کیا ہو گیا؟ کینسر. آخری اسٹیج پہ تھے. ان سے کہا گیا، اور کینسر یہاں پر تھا انہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی داڑھی کو کیا کرو؟ کاٹ دو تاکہ ہم آپ کا علاج کر سکیں. انہوں نے کہا کہ داڑھی کاٹنے کے بعد علاج میرا 100% ہو جائے گا؟ کیا کہا؟ کیا میرا علاج 100% ہو جائے گا، میں بچ جاؤں گا؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے. یعنی آپ کی داڑھی کاٹیں گے ہم، اس کے بعد علاج کریں گے، تو کہتے اس کے بعد میں بچ جاؤں گا. تو کہتے اس کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے. بولے کتنا؟ بولے 50% بھی گارنٹی نہیں ہے، ہم بس علاج کریں گے. تو کہتے جب مجھے اس کے بعد بھی مرنا ہی ہے تو میں اس حال میں اپنے محبوب سے نہیں ملنا چاہوں گا کہ اس کی سنت بھی میرے چہرے پر نہ ہو. انہیں داڑھی کو نہیں کاٹا اور اسی حال میں ان کی وفات ہو گئی. یہ تھے اللہ والے لوگ. ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنا ہے. ہم جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جاب نہیں لگ رہی داڑھی کاٹ دوں، پہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ایمان ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہمارا. اگر اللہ کو ہٹا دیا جائے، جو آج بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے رزق دینا، تو دے سکیں گے ہمیں؟
واحد ایک ذات ہے اللہ کی، وہی ہمیں رزق دے رہی ہے۔ تو ایمان جب ہے تو یہ چور راستے نہیں کہ میں داڑھی کاٹ دوں گا تو مجھے جاب لگے گی۔ آپ داڑھی رکھو گے نا تب بھی اللہ ہی آپ کو جاب لگوائے گا، رزق آپ کے گھر اللہ ہی پہنچوائے گا۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایسا ایمان ہو کہ اللہ کی نافرمانی مجھ سے نہیں ہوگی، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، رمضان میں گناہوں سے بچوں گا۔ پہلی چیز کیا؟ روزے نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ، بول لو انشاءاللہ۔ دوسری چیز کیا؟ گناہوں سے بچوں گا انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز کہ سنتوں کا بھی اہتمام کروں گا۔ ہماری یہ کمی ہے، میں اکثر جگہ بولتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہم سنت کو بہت ہلکے میں لیتے۔ سنت ہی تو ہے، فرض تو پڑھ رہا ہوں، حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے کہا تھا فرض پڑھ رہے ہو نا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، سنے ہو نا، اس لیے کیا سنت چھوڑ دو کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو، میں اور آپ یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہمارے فرض میں کمیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ نماز فرض پڑھ رہے ہو تو کیا 100% آپ کی نماز صحیح ہے؟ بول لو۔ آپ کو پتہ ہے میرے سجدے میں کمیاں ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے میرے رکوع میں کمیاں ہو رہی ہے، میں نماز میں کھڑا ہوں تو میرا دھیان کاروبار کی طرف جا رہا ہے، میں نماز میں کھڑا ہوں تو میرا دھیان کھانے کی طرف جا رہا ہے، تو یہی تو کمیاں ہیں۔ تو یہ جو کمی ہے اسے پورا کون کرے گا؟ سنت۔ اگر آپ سنتیں ہی نہیں پڑھو گے، سنت ہی تو ہے چھوڑ دو، تو پھر آپ کی یہ کمیاں پوری کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ بڑی اہمیت ہے سنت کی، صحابہ سنت سے ایسے محبت کرتے تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نبی نے کہہ دیا کرنا ہے تو ہے، چاہے جو ہو جائے۔ نبی کتنی سنت پڑھتے دیکھتے، پڑھ رہے ہیں نا، ہم بھی اتنی پڑھیں گے۔ تو سنت مت چھوڑو، جس میں ایک اہم چیز ہے تراویح، جو رمضان میں آتی ہے۔ رات میں قیام اللیل کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں، ایک ہی نام ہے قیام اللیل، تہجد، تراویح۔ جو رات میں ہم پڑھتے ہیں اسے آپ اپنے رمضان المبارک میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لو کہ ہمیں نہیں چھوڑنا ہے تراویح، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرتا ہے یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تراویح تو بعد میں ورد دیا گیا، قیام اللیل پڑھتا ہے، ایمان و احتساب، ایمان کے ساتھ کہ اللہ اسے قبول کرے گا، بھروسہ ہو کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، ایسے نہیں کیسے ہو 20 رکعت ہو گیا، کیا مجھے بس ایک فرض ادا کرنا ہے، مطلب ایک رمضان میں جو ہمارے اوپر یہ پابندی لگی ہوئی ہے 20، ہمیں بس اسے کیا کرنا ہے؟ خالی کرنا ہے۔ یہ ذہن میں تو اللہ کو نہیں پسند۔ آپ عبادت میں کم عبادت کرو، لیکن اگر کوالٹی ہے نا تو اللہ کو پسند ہے۔ آپ 40 رکعت نماز پڑھ رہے ہو مثال کے طور پر، کوئی بری بات نہیں ہے، پڑھ سکتے ہو، نوافل تو ہے، پڑھ سکتے ہو نا، 40 پڑھ رہے ہو، لیکن وہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کیا؟ جلد پڑھ رہے ہو، جلدی پڑھ رہے ہو، آپ کا دھیان نماز میں نہیں ہے، آپ کو بس گنتی مکمل کرنا ہے، تو اللہ کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کیسی نماز کی ضرورت ہے؟ آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو، لیکن آپ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہو، تو اللہ کہتا ہے یہ بندہ ہے میرا، یہ خاص میرے لیے نماز پڑھ رہا ہے خالص۔ تو ایسی نماز جس میں اللہ کے لیے خاص کیا ہو، سکون ہو، وہ نماز اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے یہاں کوانٹیٹی اہمیت کی حامل بول لو نہیں، کوالٹی اہمیت کی حامل ہے، سمجھے؟ ایک بندہ ہے 100 روپیہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، مثال کے طور پر، وہ تو نہیں دیتے 10 روپیہ دیتے، لیکن ایک بندہ ہے 100 روپیہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا ہے 10 روپیہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، کوانٹیٹی کس کی زیادہ ہے؟ 100 روپے والے کی، 10 روپے والے کی کیا ہے؟ کم ہے، لیکن اللہ کی نظر میں 10 روپے والے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اللہ کے یہاں کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی اہمیت ہے۔ تو کوالٹی والی نماز پڑھو، سکون سے نماز پڑھو، اطمینان سے نماز پڑھو۔ تو تراویح جو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک اہم ہے، جسے قیام اللیل کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں، اسے بالکل بھی مت چھوڑو۔ رمضان میں اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، 30 کی 30 پڑھوں گا، نہیں یہ کہ 10 دن والی پڑھو اور نکل لو، کہاں سے لائے بھائی؟ یہ ہے یہاں پہ بھی کیا نہیں ہے نا؟ 10 دن پڑھوں گا اور چلے جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ، قیام اللیل کیا صرف 10 دن کے لیے؟ بول سکتے ہو آپ؟ نہیں۔ آپ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ قرآن مکمل ہی کرنا ہے۔ آپ اگر پورا مہینہ بھی تراویح کی نماز پڑھ رہے ہو، قیام اللیل پڑھ رہے ہو، تو آپ کے اوپر قرآن مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس چیز میں کیا ہو، آپ مسلسل وہ کام کر رہے ہو۔ ہمارے ذہن میں یہ چیز آئی ہے بس قرآن کو مکمل کرنا ہے تو ہے، بس تراویح کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مکمل کریں۔
اب جب ہمارے ذہن میں مقصد یہ آئے گا کہ ہمیں کچھ بھی کر کے بس قرآن مکمل کرنا ہے تو ہم 3 دن والی بھی پڑھیں گے، ہم 10 دن والی بھی پڑھیں گے۔ یاد رکھو واللہ پورا علم کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، قرآن کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ آپ اتنا فاسٹ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن پہ الفاظ ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ تو 3 دن میں جو نماز تراویح مکمل ہو رہی ہے، آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ کیا اس کا حق ادا ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو کیا حق ادا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اختلافی چیز نہیں ہے میرے بھائی، یہ سب میں ہے، بس یہ نئی چیزیں ہمارے درمیان آ گئی ہے، ہمیں یہ چیز سے بچنا ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو پورا مہینہ پڑھنا ہے تراویح کی۔ رمضان میں قرآن مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں مستحب ہے، ہاں پسندیدہ ہے، ہاں ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ جب قرآن پڑھو گے پورا سنو گے تو سننے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا حق ادا کرنا ہے۔ پتہ چلا رمضان میں 30 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، یہ صرف قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ تراویح میں قرآن مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، اصل ضروری جو ہے وہ ہے نماز پڑھنا۔ تو انشاءاللہ ہم 30 دن نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کس نے بتایا قرآن مکمل کرنا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا کوئی، ہم نے خود سے اپنے اوپر لا لیا قرآن مکمل کرنا ہے تو انشاءاللہ نہیں، اس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے قرآن مکمل کرنا ہے، بھاگیں گے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے بس نماز پڑھنا ہے، ان جھگڑوں میں نہ پڑھو، یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، اسی میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، رمضان اسی میں گزر رہا ہے۔ وہاں سے ایک بندہ لڑائی لا رہا ہے 20 رکعت سنت نہیں ہے، ایک لا رہا ہے 11 رکعت سنت نہیں ہے، جھگڑے، اور اس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس لیول تک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ایک دوسرے کو مار رہے توڑ رہے، اس لیول تک ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ تصور نہیں کر سکتے، صرف اس بیس پر، اس بنیاد پر ایک دوسرے کو گالی گلوچ تک لوگ دے رہے ہیں۔ کیا یہ میرے نبی کی تعلیم ہے؟ بھائی تراویح کی نماز ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ سنت سمجھتے ہیں، اور جب وہ نفل ہے، اصل تو نفل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے کیا ہو گئی؟ سنت ہو گئی۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ جسے نبی نے کیا، رائٹ؟ تو اصل تو وہ نفل ہے، نبی نے کیا تو سنت ہو گئی۔ اب نفل کوئی چاہے تو 40 پڑھ لے بھائی، کوئی گناہ، 35 پڑھ لے کوئی گناہ، 20 پڑھ لے کوئی گناہ نہیں ہے، صرف سنت کا لیبل لگانے سے پرابلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں 11 رکعت سے زیادہ نہیں ملتا ہے، اس وجہ سے ہم صرف سنت کہتے ہیں، 20 پڑھنے والے کو ہم برا نہیں کہتے، واللہ پڑھو 20 رکعت، کوئی پرابلم نہیں، بس سنت مت کہو۔ ہم سب مانتے کہ وہ 20 رکعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر جاری ہوئی، رائٹ؟ مانتے نہیں مانتے؟ سبھی مانتے، تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے کہ وہ بعد میں آئی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں 11 تھی، تو سنت 11 ہے۔ کوئی 20 پڑھتا ہے تو اسے برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو، ڈیبیٹیں مت چلاؤ، پڑھنے دو 20 رکعت۔ سمجھے بات؟ کیوں اس کے اوپر بحث کر رہے ہو جس کا نہ سر نہ پیر، خواہ مخواہ کی بحث ہے؟ تو اللہ کے واسطے ہاں اتنا کہو کہ بھائی 20 پڑھ رہے ہو نا، پڑھو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن سنت کا لیول مت لگاؤ۔ چلو آپ نہیں مان رہے ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اطمینان سے پڑھو، اس پہ تو اتفاق ہے نا، نماز اطمینان سے پڑھنا چاہیے، سجدے کا حق ادا کرنا چاہیے، رکوع کا حق ادا کرنا چاہیے، اس پہ تو ہے نا ایمان۔ تو الحمدللہ اس کا اہتمام کرو، لڑائی جھگڑے سے بچو۔ جمعہ کا ٹائم کب تک ہے؟ ہاں تو بس 2 بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز انشاءاللہ فرض روزوں کا اہتمام کریں گے، بول لو انشاءاللہ۔ دوسری چیز جو ہے ہم جو ہے گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز فضول بحثوں میں نہیں پڑیں گے انشاءاللہ۔ کوئی گالی گلوچ کرنے والا اس کے پاس کھڑے ہو کے ڈیبیٹیں مت کرو۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سب سے بڑا بیوقوفی وہی ہے جو جاہلوں سے بحث کر رہا ہے۔ کیوں بحث کر رہے ہو؟ اس کے منہ پہ بھی مت کہو کہ تو جاہل ہے، یہ بھی ہمارے اندر کمی، حق بول رہا ہوں میں، جاہل ہے تو پھر وہاں پہ تو اور لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ حق بولنے کی بھی جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ حق نہیں بولتے۔ اب چپ چاپ سلام کرو اور چلے جاؤ، اور ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھو۔ رات بھر جاگ کر دن بھر سونا نہیں ہے، رات میں اٹھ کر اللہ سے عبادت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ملتا، خود بھی اٹھتے اور گھر والوں کو بھی اٹھاتے، اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتے۔ اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے آخری وقت میں، اور اللہ خود کہتا ہے مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو کیا کروں؟ قبول کروں۔ اب سوچو، اللہ خود آ کے کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے، اور ہم اس ٹائم دکان بند کر کے سوتے۔ ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرا رب خود آ کر کہہ رہا ہے مانگ لے مجھ سے، میں ہوں، سننے کے لیے آیا ہوں تیری دعا، پہلے پہ آیا ہوں، ساتھ سے عرش سے پہلے پہ آیا ہوا ہوں سننے تیری دعا، لیکن میں کیا سو رہا ہوں۔ تو اللہ کے واسطے مت سو، آخری وقت میں اٹھ جاؤ، اٹھ کر آپ کیا کرو؟ نماز پڑھو، اٹھ کر آپ کیا کرو؟ اس وقت اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگو، اللہ رب العالمین اس وقت دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہمارے سلف اس معاملے میں بہت سخت تھے، رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت کو جانتے تھے۔ ایک اور چیز، بہت سی فضول چیزیں بھی ہم رمضان المبارک کے مہینے میں لے آئے ہیں، اس سے بھی پرہیز کرو۔
کیسی فضول چیز ہے؟ مثال کے طور پر ہم 1 بجے ہی گلیوں میں گھومنے لگ گئے. 1 بجے کیا کرنے لگ گئے؟ گلیوں میں گھومنے لگ گئے. کیا بول کے گھوم رہے ہیں ہم گلیوں میں؟ ہم لوگوں کو سحری کے لیے جگا رہے. 1 بجے سحری کرنا کس نے سکھایا آپ کو؟ پہلا پوائنٹ. سحری سنت کب ہے؟ پتہ ہے آپ کو کسی کو؟ سحری کرنا سنت کب ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، علم سیکھو، علم سیکھو. سحری کرنا سنت آخری وقت میں ہے. اگر ہم 1 بجے اٹھ کر سحری کر رہے ہیں، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ عشاء کے وقت ہی سحری کر کے سو جاتے تاکہ ڈائریکٹ فجر اٹھ کے پڑھ لیتے. سنت پہ عمل کرنا تھا نا، سنت پہ عمل نہیں کرنا تھا تو ہم رات میں کھا کے سو جاتے. سحری کرنا سنت ہے رات کے آخری وقت میں، فجر سے کچھ دیر پہلے. یہ سنت ہے، اس پہ عمل کرنا ہے ہمیں. تو 1 بجے اٹھ کر ہم محلے میں ڈھول بجائے مثال کے طور پر، یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اور یہ عجیب چیز آ گئی ہے. اب ہم ڈھول بجا کے سوچ رہے ہیں ہم لوگوں کو سحری کے لیے جگا رہے ہیں. آپ سحری کے لیے نہیں جگا رہے بلکہ لوگوں کو اور مشقت میں ڈال رہے ہو، لوگوں کو آپ اور زیادہ تکلیف میں ڈال رہے ہو. واللہ میں کسی کے اوپر طنز کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں خود انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ بھی انسان ہو. کلو بنی آدمہ خطاؤن، ہر بنی آدم میں تو خطا کار ہے، لیکن اس کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے صحیح بات ہے تو میں ایکسیپٹ کروں. اگر ہم گلیوں میں گھوم رہے ہیں تو مجھے ایک بات آپ لوگ بتائیے، کیا اس سے ہمارے نان مسلم بھائیوں کو تکلیف ہوتی یا نہیں ہوتی؟ بتا دو. 1 بجے اگر آپ بجاؤ گے، بول لو، ہوگی. ہمارا دل خود کہے گا، ہمارا دل خود کہے گا کہ کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے نا بھائی. تو اللہ کے واسطے ایسا کام کیوں کرے کہ جس سے ہمارے نان مسلم، اللہ کے رسول نے پڑوسی کا کتنا خیال رکھا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پڑوسی مسلمان نہیں، نان مسلم ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ہم ایمان جانتے، اسلام جانتے ہی نہیں ہیں. ہم صرف وہ جذباتی مسلمان ہیں کہ کوئی بولے گا کیسے، گردن سر سے جدا، سر تن سے جدا بولے گا میرے خلاف، سر تن سے جدا. وے بیوقوف، اگر سر تن سے جدا کرنا ہی ہوتا تو اسلام پھیلتا ہی نہیں یہاں تک. اصل تو تھی محبت سے تک دین پہنچاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کا کام چالو کر رہے تھے کتنے مسلمان تھے؟ جلدی جلدی بتاؤ. کوئی بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے نا جب دعوت و تبلیغ کا کام چالو کیے؟ کیا کوئی اور بھی تھا؟ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، سر تن سے جدا کے نعرے لگا کے نہیں نکلے. ہمارے اندر یہ جذباتی ہے کہ بس نکلنا ہے، جو خلاف بولا وہ مرے گا. وے بھائی اپنے بھی تو حرکت دیکھ رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ تو ہمیں کوشش کرنا ہے، یہ جو 1 بجے نکل رہے ڈھول بجا کر، اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف سے ہم بچیں، خود بھی بچیں اور بچائیں دوسروں کو. تو انشاءاللہ اس سے پرہیز کرو. محلے میں نکلنا، کیا صحابہ کے ٹائم پر ڈھول نہیں تھے؟ بتا دو. دف بجانا ہے نا الاؤڈ، حدیث میں ملتا ہے. اگر دف بجاؤ گے نا آپ، ایک طرف سے وہ ڈھول ہوتا ہے دوسری طرف سے خالی ہوتا ہے، وہ ایسے بجاتے، یہ جائز ہے اسلام کے اندر. اسے کیا کہتے ہیں؟ دف کہتے ہیں. تو کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا؟ پھر تو کوئی نہیں نکلا بجاتے ہوئے. کیوں نہیں نکلا؟ کیا رمضان کی اہمیت انہیں نہیں پتہ تھی؟ کیا ان میں بھی سونے والے نہیں تھے؟ پتہ چلا یہ چیزیں ہم نے خود سے لائی اور اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں. ہمیں اسلام کا نام لوگوں میں ایسا پیش کرنا ہے کہ لوگ خود سے اسلام قبول کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگ اتنا ایمان نہیں لائے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ایمان لائے ہیں. جتنا اللہ کے رسول کے اخلاق سے لاتے تھے کہ یہ بندہ ہے تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے، یہ بندہ ہے تو امانت پہ خیانت کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ بول رہا ہے مطلب صحیح بول رہا ہے. کیا ہماری ایسی امیج ہے؟ نہیں ہے. ہماری امیج یہ سر تن سے جدا، بیوقوفی ہے یہ. ہم لوگوں میں دعوت کا کام کریں اور اس سے پرہیز کریں. 1 بجے نکلنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ اسلام نہیں ہے. اس سے اور زیادہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایک اور چیز یہ بھی بیوقوفی ہے کہ جا کے اس کو مارنے لگ جاؤ. مارو بھی مت. یہ بھی کیا ہے؟ بیوقوفی. خود ہی آپس میں لڑ رہے. تو جب خود آپس میں لڑو گے، اللہ کو اتنا ناپسند ہے. پتہ ہے لیلۃ القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی. پتہ ہے نا سب کو؟ لیلۃ القدر کی رات اللہ کے نبی کو بتا دی گئی تھی کہ یہ رات ہے. ہمیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ. ہم تو 5 دن میں تلاش کرتے ہیں، آخری کے عشرے میں تلاش کرتے. کیوں تلاش کر رہے جب اللہ کے رسول کو بتا دی گئی تھی؟ تلاش کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے، جب اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر یہ فلاں رات ہے، اللہ کے رسول آنے لگے. اب راستے میں 2 لوگ لڑائی کر رہے تھے. اللہ کے رسول جب ان کی لڑائی کو دیکھنے لگے تو اللہ کے رسول کے ذہن سے اس چیز کو نکال دیا گیا. تو اللہ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے لڑائی جھگڑے کہ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر جیسی عظیم رات کو ہم سے چھپا لیا. تو سوچو، ہم لڑائی جھگڑے کر کے سمجھ رہے ہم حق پہ ان حق پہ، یہ سب بیوقوفی ہے. اللہ کے واسطے ان چیزوں سے کیا کریں گے؟ ہم پرہیز کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. ہم میں سے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. ایک لاش مسئلہ جو ہم میں سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے وہ بتا دوں. آپ میں سے اگر کوئی ایسا دائمی مریض ہے، کیونکہ وہ آیت کی تفسیر ہو نہیں سکی، ٹائم کم ہوتا ہے جمعہ میں، اگر کوئی ایسا دائمی مریض ہے، ایسا مریض جس کو دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے،
تو ایسا شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایسا انسان ہے جو اتنا زیادہ مریض ہے کہ اگر وہ بھوکا رہے گا تو اس کی جان کو کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ جیسے ضعیف شخص 70 سال کا ہے، 80 سال کا ہے، وہ بیڈ پر ہی لیٹا ہوا ہے، وہ بھوکا رہے گا تو تکلیف ہوگی، دوائیاں کھانا ہوتا ہے اسے۔ ایسا شخص ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن پوائنٹ، ہمیں فدیہ دینا ہوگا، یہ ہمیں نہیں پتہ، یہی چیز میں بتانا چاہ رہا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایسی عورت جس کے پیریڈ چالو یعنی حائضہ عورت، ایسی عورت ہے تو اس وقت اسے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بعد میں اسے بھی مکمل کرنا پڑے گا۔ سال بھر میں اس کو دن گننا ہوگا کہ 7 دن آئے، مجھے 6 دن آئے، 5 دن آئے، جتنے بھی آئے اسے دن نوٹ کر کے رکھنا ہوگا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حیض آ رہے ہیں عورتوں کو اور وہ روزہ رکھنے لگ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی آئے نہیں ہیں پھر بھی وہ روزہ چھوڑنے لگ جاتی ہے۔ تو علم کی کمی ہے، یہ آپ اپنی گھر کی خواتین کو سمجھاؤ، دن نوٹ کر کے رکھے، 6 دن ہے، 7 دن ہے، جتنے بھی ہے وہ آپ بعد میں روزے کی گنتی کو مکمل کرو، ادروائز روزہ چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے، آمین۔